الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال الله تعالى في مقام آخر وإياي فاتقون وقال الله تعالى في مقام آخر فاتقون يا أولي الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں تین باتیں کھلی آنکھوں سے نظر آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کا انسان اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی بجائے اپنا سارا وقت مادے کی معرفت کو پانے میں لگا ہوا ہے۔ مادی ریسرچ کے اوپر اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ جتنا وقت ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے پہ لگانا چاہیے تھا۔ دوسری تبدیلی کہ انسان اپنی دنیا کو بنانے میں اس قدر مگن ہے کہ آخرت کو بنانے سے یہ غافل ہو گیا ہے۔ جس بندے کی زندگی کو دیکھو وہی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، ہر چیز میں آئیڈیل ڈھونڈتا ہے اور پرفیکشن ڈھونڈتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو آخرت میں ملنی تھیں۔ تو گویا آج کا انسان دنیا میں ہی اپنی جنت بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تیسری تبدیلی کہ اپنے باطن سے غافل ہو کر فقط ظاہر کو سجانے میں یہ انسان لگ گیا ہے۔ ظاہر میں کپڑے ایسے ہوں، جوتے ایسے ہوں، میرے گلاسز ایسے ہوں، ظاہر میں میرا چہرہ ایسا ہو، اس کی فکر زیادہ ہے، اور یہ فکر نہیں کہ میرے من کا چہرہ کیسا ہے، میرے اندر کا کیا حال ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ باہر کے پالیوشن کنٹرول کے لیے تو منسٹریز بن گئیں اور اندر کے پالیوشن کنٹرول کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ غیر محرم پر نظر اٹھائی تو دل کا حال کیا برا ہوا، دل پر کتنی ظلمت آئی، جھوٹ بولا، دل کتنا سیاہ ہوا، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر ظاہری ذلت نہ ہو تو جھوٹ بولنا تو مشغلہ بن گیا ہے۔ تو انسان اپنے من کی دنیا سے غافل ہو کر فقط تن کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے لگ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ آج کے انسان کا دل عمومی طور پر سل بن چکا ہے، پتھر بن چکا ہے، او اشد قسوہ
بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، اس لیے کہ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انسان کو اللہ کا خوف دلایا بھی جائے تو سر میں جوں نہیں رینگتی، تو معلوم ہوا کہ یہ دل پتھروں سے بھی پرے پار ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا القلب المنور یظہر علی الجوارح آثارہ وہی الموافقہ، کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کی بدن پر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب بدن کے اعضاء شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والقلب المظلم یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالفہ، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے بھی بدن پر آثار ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ اعضاء گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ فقط بندگی کا رشتہ ہے۔ ان اللہ عز وجل لیس بینہ وبین احد سبب الا طاعتہ، بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو نیک نہیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علیک بتقوی اللہ، کہ آپ پر تقوی کا اختیار کرنا لازم ہے۔ فإن اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ وَلَكِنَّهُ يَمْحُو السَّیِّئَ بِالْحَسَنِ، اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ أَنَّكَ يُقَالُ صاحب رسول اللہ وخال رسول اللہ، اور یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نانو بنی زہرہ قبیلہ سے تھے، اور بی بی آمنہ بھی اسی قبیلہ سے تھی، تو اس نسبت سے وہ نبی علیہ السلام کے ماموں کہلائے۔ تو عمر نانو نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں، آپ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دھکیلتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ذہنوں میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے پھریں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اور جو گناہگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا۔